حقیقت کو دیکھتے ہوئے اب بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہنچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، نبی کا فرمان ہمارے پاس ہے، قرآن بھی ہمارے پاس، نبی کا فرمان بھی ہمارے پاس، اور نبی کا عمل بھی ہمارے پاس ہے۔ آپ کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر بات کیا ہے کہ ہم اس وقت کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں جاننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں تو قرآن جو کہتا ہے بھلائی اسی میں ہے، نبی کا فرمان جو ہے بھلائی اسی میں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا عمل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل پر ہیں، نمونے کے اس منزل پر ہیں کہ جس منزل سے آگے نہ کسی کا گزر ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اوروں کے بارے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں، لیکن رب یہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے میرا رسول کہتا جائے تم آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلتے جاؤ۔ اب عقل کا دخل نہیں ہے اس میں، اب سوچ نہیں چلے گی، اگر مگر نہیں چلے گا، فکر و افکار کی اب ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سمجھے نا اسلام کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہی یہی بنتا ہے کہ جب بات اللہ اس کے رسول کیا جائے، بات جب دین کیا جائے تو گردن جھک جانی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کل تک ہم کیا تھے، آج کیا ہیں؟ ارتداد کا فتنہ پوری طرح ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور طاقتیں ارتداد کو جنم بھی دے رہی ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ کل ہم سپر پاور تھے تو کوئی تاریخ دا، کوئی ہسٹری لکھنے والا لکھ ہی نہیں سکتا، نہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک اہل ایمان، صاحب ایمان سپر پاور تھے کسی پر ظلم و زیادتی ہوئی ہو، اس لیے کہ ان کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ وہ کسی پرندے کا گھونسلہ بھی اجاڑنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس امت کے خلیفہ کا عالم یہ ہے کہ جب عمر بن عاص کو بھیجا جائے مصر کا گورنر بنا کر کے یا کہیں کا، تو ان سے کہہ دیا جائے اے عمر بن عاص، یاد رکھو اگر دریائے فرات پر پیاس سے کتا بھی مر جائے گا تو تیرا رب مجھ سے بھی پوچھے گا، میرا رب تجھ سے بھی پوچھے گا، تو اسے بھی سوال کیا جائے گا، مجھ سے بھی کیا جائے گا، اس بات کا خیال رکھنا۔ تو یہ امت جب تک سپر پاور رہی، جب تک طاقتور رہی، ظلم و زیادتی گھٹنا ٹیکے رہی، اس لیے اسے ابھرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن جب بے ایمانوں نے ان چیزوں پر قبضہ جمایا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہو گئے، شدت پسندی کے بازار گرم ہو گئے، ارتداد کا فتنہ چالو ہو گیا۔ مسلمانوں غلط تم ہو، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ،
اس لیے کہ علم کی دنیا سے دور تم ہوئے، دین کی دنیا سے دور تم ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے راستے سے دور تم ہوئے، اس پہچان کی شناخت کو مٹایا تم نے۔ تو جب تم نے شناخت مٹایا، تم نے پہچان مٹائی، تمہارا آئیڈینٹیفائی اس بات پر ہوا کہ تم اب مسلمان لگتے نہیں ہو، نام بھلے لگتا ہو، تو مٹایا تم نے، مورد الزام تمہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تو ہوا کیا؟ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، حالات خراب ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں میرے نبی کی زندگی، ان کا عمل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اگر تم نے یہ جان لیا ہوتا، قرآن کی اس ایک آیت کو اگر پہچان لیا ہوتا، اسے ہی پہچان کر کے اگر راستہ چل دیے ہوتے، تو تم راستے سے اینٹ پتھر اٹھاتے ہوئے بھی سوچتے یہ فرمان مصطفیٰ ہے، تو یہ بھی عبادت بن جاتا۔ تم کسی سے با اخلاق ہو کے بات کرو گے، کہو گے فرمان مصطفیٰ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، کہو گے فرمان مصطفیٰ ہے، یہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کا حکم مان لیا اس نے رب کا حکم مان لیا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ ظلم و زیادتی سے باز آؤ، نبی فرماتے ہیں جھگڑے فساد سے باز آؤ، نبی فرماتے ہیں کہ تو اپنے پڑوسیوں کی تکلیف مت دو۔ یہ تمام باتیں ہیں، مانا ہم نے ان باتوں کو، اس ایک آیت کو اگر نگاہ میں رکھتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، اس ایک آیت پر عمل کر لیے ہوتے تو پورے معاملات ہمارے سدھر گئے ہوتے، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہوا کیا؟ نبی نے تو فرمایا کہ دین کیا ہے یہ بتاؤ، دین کیا ہے یہ سمجھاؤ۔ آج عقل کا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ آؤ ایک حدیث بتا دوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کی بارگاہ میں شکایت لے کے گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھولنے کا عارضہ ہے، حضور بھولنے کا عارضہ ہے، یعنی بیماری ہے بھولنے کی، میں بھول جاتا ہوں، کوئی بات سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں سرکار۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتا کہ ابو ہریرہ تجھے بھولنے کی بیماری ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا، کسی حکیم کے پاس چلا جا، یا نسخہ بتا دیا ہوتا کہ بادام کھا لینا، کوئی اور چیز کھا لینا، کوئی معجون کھا لینا۔ ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ مسلمانوں غور کرو، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے آج ہم جس منصب پر چل رہے ہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ چادر بچھا دے۔ ابو ہریرہ کا دماغ نہیں جائے وہاں تک پہنچا کہ میں نبی سے کہہ رہا ہوں بھولنے کی بیماری کا، بھولنے کا عارضہ بتا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، میں بھول جاتا ہوں کوئی بات سنتا ہوں تو، اور نبی چادر بچھوا رہے ہیں۔ میں نے کوئی غلہ تو مانگا نہیں ہے، میں نے کھجوریں مانگی نہیں ہے، میں نے گندم مانگا نہیں ہے، میں نے کوئی مال و زر تو مانگا نہیں ہے، پھر چادر بچھوانے کا مطلب کیا ہے؟ ابو ہریرہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر کا طریقہ اور ہوتا ہے، نبی کی عطا کا طریقہ اور ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ رب نے فرما دیا ہے میرا محبوب جب بولے تو آنکھ بند کر کے پیچھے چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ تو ابو ہریرہ نے کوئی سوچ نہیں سوچی، ڈائریکٹ جیسے حکم ہوا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، چادر بچھا دیا۔ اب کوئی سوچ نہیں تھی، فوراً بچھا دیا، اگر مگر نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں، عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، بچھا دیا۔ آقا کریم کے ہاتھوں میں بظاہر، ویسے تو سب کچھ ہے، بظاہر ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں، خالی تھا۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو اس طرح سے کیا، چادر پہ رکھ دیا ایسے، بس چادر میں ایسے پکڑا بھی نہیں، چادر کو ایسے رکھ دیا ایسے۔ کہا ابو ہریرہ اٹھا لے۔ ابو ہریرہ کو کہنا چاہیے تھا حضور آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، میرے چادر پہ بھی کچھ نہیں سرکار۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابو ہریرہ اس آیت کو دیکھ رہے تھے کہ نبی جس طرح چلیں گے، نبی جس طرح کہیں گے آنکھ بند کر کے مانتے جاؤ۔ اطیعوا واسمعوا، قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا واسمعوا، اطاعت کرو اور سنو۔ جب سنو تو اطاعت کرنا شروع کر دو، اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں نبی نے فرمایا ہے، چادر کو اٹھا لیا، کہا سینے سے لگا لو۔
کہا سینے سے لگا لو. اب ہریرہ نے دیر نہیں کی، سینے سے لگا لیا. اور جب سینے سے لگا لیا تو قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر کے آخری دن تک کوئی ایسی بات نہیں رہی جو میں نے سنا ہو اور یاد نہ رہا. یادداشت بڑھ گئی. نبی کی عطا کا طریقہ دیکھو. تو نبی کی عطا کا طریقہ صحابہ بتا رہے ہیں کہ نبی جو کہیں آنکھ بند کر کے چلو. آج فتنہ کیوں پھیلا؟ مسلمانوں غلطیاں ہماری ہیں. اگر باپ چڈا پہن کر کے باہر گھومے گا، باپ اگر اپنا گھٹنا کھول کر کے چلے گا راستے میں، اس کی حیثیت، اس کی اوقات ہے کہ بیٹے کو منع کر سکے؟ ہرگز نہیں منع کر سکتا، اس لیے کہ خود چڈا پہن کے گھوم رہا ہے. بیٹے سے کہے گا بیٹا کھڑا ہو جائے گا. باپ اگر گالیاں بکتا ہے بیٹے کو منع کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں منع کر سکتا، گالی بکے گا وہ. باپ اگر لوگوں کے ساتھ برائیاں کر رہا ہے بیٹا کرے گا، مانے گا نہیں، اس لیے کہ باپ کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو اسی طرح سے ماں اگر بے حیائی کے رستے پر رہے گی، ماں اگر بے حیائی کرے گی، ماں اگر غلط سلط کپڑے پہنے گی، ماں بغیر بردے کے بغیر نقاب کے اگر بازاروں میں گھومے گی تو بیٹی کو روکنے کی حیثیت نہیں ہے اس کے پاس، وہ نہیں روک سکتی ہے، اس لیے کہ وہ خود بے حیا ہے، وہ خود گھوم رہی ہے. اس لیے ارتداد کا فتنہ کیوں آیا؟ آج مسلمان کیوں ارتداد؟ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ اس لیے مسلمان بھکاری ہے، اس کے پاس مال نہیں تھا، اس کے پاس دماغ نہیں تھا. لیکن میں کہوں گا کہ بھکاری ہے اس لیے ہے کہ عقل کا بھکاری ہے. یہ عقل نہیں ہے اس کے پاس، ورنہ سب کچھ تو رب نے دیا ہے. یہ عقل کا بھکاری ہو گیا. مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ اسکول جا رہے ہیں، ایک ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے، ایک ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک ساتھ بیٹھ رہے، بات چیت چل رہی ہے. ہوتا کیا ہے؟ مسلمان کا بچہ نشئی ہے، مسلمان کا بچہ شراب پی کے گھوم رہا ہے، مسلمان کا بچہ چرس پی کر کے گھوم رہا ہے، مسلمان کا بچہ جو ہے وہ سینہ کھول کر کے گنڈائی کرتا ہوا پھر رہا ہے، مسلمان کا بچہ حرام کھانے پر تلا ہوا ہے، جدھر جاؤ ادھر کہیں ہفتہ لیتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے. یہ بے ایمان اس بات پر تیار ہے، اس لیے ان کو دیکھ کر کے کوئی ان کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ ہر آدمی کماسد کھوجتا ہے، کماسد تلاش کرتا ہے، جہاں نوٹ پاتا ہے، اس لیے کہ دین کی فکر نہیں رہی اسے. جب اسے پیسہ ملتا ہے تو پھر وہ کہیں کے کہیں جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. کوئی مال کی بنیاد پر مرتد ہو رہا ہے، کوئی حال کی بنیاد پر مرتد ہو رہا ہے، کوئی کسی بات پر مرتد ہو رہا ہے. اس طرح سے ارتداد کے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر دین دیا ہوتا، دین پڑھایا ہوتا، دین سکھایا ہوتا، آج یہ نوبت کبھی نہ آتی. غلطی میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کے گھر کی بھی ہے. بیویاں بھی غلطی کر رہی ہیں، شوہر بھی غلطی کر رہا ہے. آج سب کچھ بیویوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، سارا کچھ بیویوں کے معاملے میں ہوتا ہے. شوہر مجبور ہو جاتا ہے، وہ مجبوری سمجھتا ہے اپنے آپ کو. نصیحت کی باتیں سماعت فرمائیں آپ، کیونکہ ہم یہی دے سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں دے سکتے ہیں. اب لینے والے کا کتنا ظرف اعلیٰ ہے، وہ کتنا لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. اس کے اندر کتنا ظرف ہے لینے کا، وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے. باقی شیطان تو سب کے ساتھ موجود ہے، وہ بہت جگہ پر روڑے بھی اٹکا دیتا ہے تاکہ لوگ گھوم جائیں، کہیں کا کہیں ہو جائیں. تو بہرحال درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مطلب میرا یہ ہے کہ اگر دین گھر میں ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی؟ ماں جاہل ہے، دین سے نابلد ہے، اسے پتہ ہی نہیں دین کے بارے میں. بیٹی کو دین سکھائے گی؟ نہیں سکھا سکتی، اس لیے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے. وہ تو جب بیٹی کو سسرال ودا کر کے بھیجتی ہے تو بیٹی کے کان میں کہتی ہے، بیٹا سسرال والوں کے سامنے جھک کے بالکل مت رہنا، خبردار جھک کے مت رہنا. ایک بولے تو کم سے کم 20 بولنا. ایسی بے حیا ماں پر لعنت ہو، اس لیے کہ اپنے گھر سے بھیج رہی ہے کسی کا گھر توڑنے کے لیے، کہ جاؤ اس کا گھر توڑ دے. کس
جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اس کے کان میں پھسپھسا رہی ہے کہ جاؤ جھک کے مت رہنا, اکڑ کے رہنا, چاہے شوہر کی ماں ہو, چاہے شوہر کا باپ ہو, چاہے شوہر خود ہو, تم اکڑ کے رہنا. اکڑ کے رہو گے تب ٹھیک رہے گا, اس لیے کہ تمہارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مرتدوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے ارتداد والوں کی, وہ تمہارے ساتھ ہیں. تمہارا ہر ہنر عیب میں ہر عیب ہنر میں بدل جائے گا. تو یہ تو وہ کہہ رہی ہیں, لیکن کچھ بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں, کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں. بیٹا اب آپ جا رہی ہیں تو یہ آپ کا گھر تھا, اب آپ کے لیے شوہر سب کچھ ہے, اس لیے کہ اب اس کا حکم چلے گا آپ پر, لہذا جو کہے گا اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. جس طرح ہمیں آپ دیکھ رہی تھی اسی طرح وہ والدین آپ کے ہوں گے, ان کو والدین کی طرح سمجھنا ہوگا. اب آپ شریعت کی بات مت کیجیے گا کہ شریعت یہ کہتی ہے کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے, ہم تو اخلاق میں دوڑ رہے ہیں. تو اب آپ کو وہاں, وہ آپ کا گھر ہے, اسے بسانا آپ کا کام ہے. تو بتائیے وہ بیٹی جائے گی تو توڑے گی گھر کو؟ اتفاق کیا کریں, ادھر بھی گڑبڑ ادھر بھی گڑبڑ. اتفاق تھی تو بیچاری سیدھی سادھی دیندار تھی, قرآن پڑھنے والی تھی, نماز پڑھنے والی تھی تو دیندار, مگر پہنچی تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگی, لوگ بددین قسم کے لوگ تھے. ماں بھی بددین ہے, باپ بھی بددین لگ رہا ہے, شوہر بھی نالائق ہی نالائق ہے. تو گئی تو ماں نے تو بہت کچھ سکھایا تھا تو اس نے تو عمل کر لیا, لیکن نالائقوں نے اس کو عمل کرنے ہی نہیں دیا. بات میری سمجھ میں آ رہی, بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی دونوں طرف سے گڑبڑی. اگر اچھی چلی گئی تو سامنے والے برے ہو گئے, اگر بری چلی گئی تو سامنے والے اچھے بن گئے. یہ حالت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ کسی کو کسی کا خبر تب نہیں ہوتا جب وہ جانتا نہیں ہے. اگر دین جانتے تو دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے, دین جان لیتے, لوگوں کے حقوق پہچان لیتے تو ایک دوسرے کا سپورٹ ضرور کرتے, اور پھر یہ باتیں نہ بنتی. اس لیے بن رہی ہیں کہ دین یہ بھی نہیں جانتے, دین وہ بھی نہیں جانتے, دین سے دونوں بے بہرے ہیں. اب پھر یہ کہ ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں, ہمیں ایسا چلنا چاہیے. یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے ذرے کا اگر شر بھی ہوگا نا, ذرہ سا شر ہوگا تو اس کا بھی حساب ہے, دینا پڑے گا, بغیر دیے ہل نہیں سکتا آدمی. تو آج یہ فتنے اسی لیے اٹھ رہے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی آواز آنی چاہیے تھے, جن گھروں سے دینداری نکلنی چاہیے تھے, ان گھروں میں تو فلمیں چلتی ہیں, ان گھروں میں تو ڈانسنگ چلتی ہے, ان گھروں میں تو صرف واہیات قسم کی باتیں چلتی ہیں, ان گھروں میں یہی سارا کچھ چلتا ہے. نہیں صاحب کیا بتائیں, آج کا دور ایسا ہے, اگر جھوٹ نہ بولیں تو دھندا ہی نہیں ہوتا ہے, مکاری نہ کریں تو دھندا ہی نہیں ہوتا ہے, ڈنڈی نہ ماریں تو دھندا ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تجھے کیا مجبوری تھی؟ تجھے تو نبی نے دیا ہوا ہے سب کچھ کہ تو دیانتدار بن کے رہے, امانتدار بن کے رہے. تو بن کے تو رہے بھائی, پہلے بن تو جا, جب بن جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو بننا ہی نہیں چاہتا اور یہ کہتا نہیں بغیر اس کے تو ہوگا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ رزق رب دیتا ہے کہ دوسرا کوئی دیتا ہے؟ رب دیتا ہے. جھوٹ بول کے بھی لے گا تو ملتا وہیں سے ہے, وہ تیری عادت کی مطابق کام ہو رہا ہے, اور سچائی پر چلے گا تب بھی کچھ ہونا وہیں سے ہے. کیونکہ اب تو انا ظن بھی عبدی فإن ظن خیر وإن ظن شر, کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جیسا وہ گمان کرتا ہے اسی حساب سے پاتا ہے وہ. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے, آج اپنی شناخت مٹا دیا ہم نے. ہم کو کہاں سے یہ کلچر ملا؟ مغربی تہذیب آئی ہمارے اندر, دھیرے 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 آتی گئی. اب مثال کے طور پر ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا, تھوڑا سا میں مالیت کے حساب سے سمجھا دوں. کسی کے پاس 5 بیگھے زمین ہے. کتنا؟ 5 بیگھے زمین ہے. بچے کتنے ہیں؟ 5. چلو میں لڑکا ہی مان لیتا ہوں, بچیوں کے لیے تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں. بچے کتنے ہیں؟ 5. مرنے کے بعد ایک بچے کو کتنا ملے گا؟ 1 بیگھہ ملے گا نا.
5 बीघा था ही تو یہ کہیں نہیں ملے گا ایک بچے کو. اور مان لو اس کے بھی 5 ہو گئے تب تو کام بسوں میں ہوگا نا, کٹھوں میں اور بسوں میں ہوگا نا. ایسا ہی ہے نا. تو زمین بڑھتی گئی کہ کم ہوتی گئی؟ کم ہوتی گئی نا. تو جس کا دادا چڈا پہن کے گھومتا رہا ہوگا تو اس کا بیٹا بھی اس میں حصہ پایا, تو پھر پوتا کیا کرے گا؟ چلے گا معاملہ؟ نہیں چلے گا. اسلام بھول جائے گا دھیرے دھیرے, بھول جائے گا دھیرے دھیرے. اس لیے کہ باپ دادا کچھ اس ٹائپ کا تھا, باپ بھی اسی ٹائپ کا رہا, تو پوتا بھی اسی میں چلا گیا. اب وہ دھیرے دھیرے بھول جائے گا. اگر دین دادا کے یہاں ٹھیک رہا ہوتا تو باپ کو تھوڑا موڑا سنبھال کے رکھتا تو وہ ٹھیک رہا ہوتا, تب تو چلنے کے لائق تھا. لیکن اب یہیں سے گڑبڑی ہو رہی ہے. تو آج دین کو جہاں ہم نے پہنچا دیا ہے, اس کے بعد والی جو اولادیں آئیں گی, جو نسلیں آئیں گی, وہ کہاں لے کے جائیں گی؟ آج ہم قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے, آج ہم نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے. ہم نے سب کچھ تو کر لیا, سارے کام کر لیے, لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ نبی کا جشن بھی ہے, نبی کا مشن بھی ہے. ایک طرف جشن ہے, ایک طرف مشن ہے. ایک طرف میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دوسری طرف مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک طرف میلاد ہے, آنے کی خوشی ہے, ایک طرف نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے اس کی بھی خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے جھنڈے پھہرا دیے, ہم نے سارا کچھ کر دیا. اب ہم نے سوچ لیا کہ سال بھر تک کا ٹکٹ مل گیا ہم کو, اب سال بھر تک ہم جنتی ہیں, اب ہم کو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے. اب تو ہم نے ٹکٹ لے لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب سال بھر تک کوئی میٹر نہیں بنے گا. اب سال بھر کے بعد پھر جب آئے گا پھر یہی کر لیں گے. یاد رکھو کہ وہ آنے کی خوشی ہے وہ میری اور آپ کی ہے. آنے کی خوشی میری اور آپ کی, اس لیے کہ رب کا فرمان ہے نعمت ملے تو خوشیاں مناؤ, فضل ملے تو خوشیاں مناؤ. تو میرا نبی رب کا سب سے بڑا فضل بھی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی ہے, اس لیے خوشی منا لیا. اب مقصد بعثت کیا رہی, آنے کا مقصد کیا ہے, اسے کون پورا کرے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اے امتی تو نے آنے کا جشن تو منایا, نماز کب پڑھے گا؟ دین پر عمل کب کرے گا؟ قرآن کی تلاوت کب کرے گا؟ گھروں میں دین کب لے آئے گا؟ گھروں میں دیانتداری کب لے آئے گا؟ ایمانداری کب لے آئے گا؟ سچائی پر کب آئے گا؟ یہ مقصد ہے آنے کا. وہ تو آنا ٹھیک, وہ تو منا لیا ہم نے الحمدللہ, اور ہم ہی منا سکتے ہیں. لیکن جو مقصد تھا اس کا کیا کریں گے؟ مسجدیں کل بھی خالی تھیں, آج بھی خالی ہیں. پڑھائی کے معاملے میں کل بھی ہم کافی پیچھے تھے, آج بھی پیچھے ہیں. تو کیا بات تھی کہ فاروق اعظم اگر روئے زمین پر ہاتھوں کا تکیہ لگا کے سو رہے ہو تو کیسر و کسرا ہل رہے ہو, اور تم گدے پر سو رہے ہو اے سی میں, تب تم سے تمہارا گھر نہیں ہل پا رہا ہے, کیسر و کسرا کیا ہلیں گے؟ اس لیے کہ دین نہیں رہا, نام رکھ لیا. افسوس کا مقام ہے. دیکھو میں ہنسانا بھی نہیں جانتا اور نہ میں ہنسنا جانتا ہوں, اس لیے کہ کسی باپ کے سامنے اگر بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہو تو وہ ہنستا نہیں ہے. آج قوم کی لاش ہمارے سامنے موجود ہے, بے نمازیوں کی لاشیں موجود ہیں, بے روزہ داروں کی لاشیں موجود ہیں, بے دینداروں کی لاشیں موجود ہیں, بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کی لاشیں موجود ہیں. ہمیں ہنسنا نہیں آتا, یہ ہنسنے کا مقام ہی نہیں ہوتا ہے. تو گھروں کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اولادوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ہم. اب سوسائٹی کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی. یار اونٹ اگر کسی کے گھر میں پالا جائے نا تو اونٹ کا بھی اثر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ جو ہے حاسد ٹائپ کا ہوتا ہے. تو جب اونٹ پالنے والے کے اندر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں کہ حسد وہ حاسد ہو جائے. شیر کے کھال پر اسی لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اکڑو ہوتا ہے وہ, اس لیے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور بکری کے کھال پر بیٹھ سکتا ہے اس لیے کہ وہ جھک جاتی ہے, وہ جھک جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جانور بھی اثر کرتے ہیں, تو ماحول اثر نہیں کرتا, ماحول نہیں اثر کرتا.
10 چوروں میں بیٹھو گے تو چور نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ بدبو کے یہاں بیٹھے گا بدبو پائے گا، اگر خوشبو کے مقام پر بیٹھے گا تو خوشبو ملے گا۔ اسی لیے آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ وعدہ کر لیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی نے جو فرمایا، جو عمل فرمایا، جو کیا، وہی میرے لیے ہے، باقی کچھ نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آنکھ بند کر کے مان لینا ہے، کوئی چوچرا نہیں، اس لیے کہ دین جو کہتا ہے وہی ہے۔ آج اگر قرآن سے ہم نے فتویٰ لیا ہوتا، نبی کے فرمان سے ہم نے فتویٰ لیا ہوتا تو اس نوبت تک نہیں پہنچتے۔ ہر معنی میں نبی سے کے فرمان سے فتویٰ لیا ہوتا، ہر معنی میں قرآن سے فتویٰ لیا ہوتا، آج اس حد تک نہ پہنچتے۔ جانتے ہیں یہ وجوہات ہیں ہماری بربادی کے، اور بربادی اب کم نہیں ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اور آپ کو آبادی چاہیے تو ہمیں پھر تو نبی کی سیرت اپنانی پڑے گی، صورت اسی طرح بنانی پڑے گی، شکل و شباہت بھی بنانی پڑے گی، اپنی شناخت بھی بنانی پڑے گی، سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ یہی وجوہات تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو اسی طرح سے پڑھایا، لکھایا، تعلیم دی لوگوں کو اور بتایا، اور صحابہ اس پر برابر عمل کرتے رہے۔ قربان ہو ہماری لاکھوں زندگیاں ان لوگوں پر کہ ان لوگوں نے کر کے بتایا، سمجھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ڈریس گڑبڑ ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا، آج عورتوں کا ڈریس الگ تھلگ ہو گیا، آج سب کچھ ختم ہو گیا، سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، بیوقوفوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں لوگ۔ وہ عورتیں نقابیں پہن کر کے راستہ چلتی ہیں، ہنستے ہوئے چلتی ہیں، کھلکھلا کے ہنستی ہے۔ میں تو نعت پڑھنے والی عورتوں کی آوازیں باہر آؤں اسے بھی جائز نہیں سمجھتا، میں نہیں، کوئی نہیں، شریعت بھی جائز نہیں سمجھتی ہے کہ کوئی عورت اگر نعت پڑھے، نبی کی تعریف کرے اور اس کی آواز باہر جائے، ارے قرآن پڑھے اگر اس کی آواز باہر جائے تو اس کے لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ تو نعت تو بات کی بات ہے، قرآن تو خود ہی نعت ہے۔ تو میں تو یہ بھی نہیں بہتر سمجھتا، اور راستے میں چلے اگر کھلکھلا کے ہنستی ہوئی چلے تو شیطان نہیں ہے تو کیا وہ کیا چیز ہے؟ پھر وہ ادھر شیطان ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ چلتی ہے تو پیچھے دوسرا شیطان بھی چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور تمام صحابہ تشریف فرما تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ سب لوگ بتائیے، تو جس کے جو سمجھ میں آیا بتایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دھیرے سے اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں چلے، کہا فاطمہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جی، ارے یہ سیرت جس دن آ جائے، سیرت کیا ہے اس کی شباہت اگر مل جائے آج کے عورتوں کو بہت، میں وہ شریعت کا وہ نقطہ نہیں بیان کروں ابھی کہ وہ اگر اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے تو وہ نقاب کی وہ پہن کر کے جا سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا پکڑاؤ تو سب یہاں تک پکڑ لے رہے ہیں، پورا کندھے تک پہنچ جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز وہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں نا، لیکن کچھ باتیں ہم لوگ عرف کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے برائی اور بڑھ رہی ہے، یہ برائی اور بڑھ رہی ہے، لہٰذا پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور بچپن سے حیا کا درس دیجئے، بچپن سے ان کو بتائیے، سمجھائیے، اس لیے کہ ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے، ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہی رول سب کچھ ہے، اور بچے کو اس کا ہی رول سب کچھ بناتا ہے، لہٰذا اس کا رول اگر خراب رہے گا تو سمجھ لیجیے کہ بچے بالکل خراب ہوں گے۔ تو بیٹیوں کو، بہنوں کو پڑھائیے، اس لیے کہ انہیں بھی کہیں جانا ہے، اچھا رول، ایک بہترین رول بننا ہے ان کو، رول ماڈل بننا ہے ان کو دین کا، تو وہ جب جائیں تو وہاں پر ایک اچھی بات لے کے جائیں، اور بیٹیاں بھی جائیں تو اچھی بات لے کے جائیں، اس لیے وہ پڑھاؤ، یہ نہیں کہ نچنیا بنا دو ان کو۔ تو ان تم باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اگر کسی ایک چیز پر اگر وضاحت کے ساتھ پورا بیان کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے، تو شاید اسی پر پورا نہیں کر پائے گا آدمی۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ کے نبی کا اسوہ، آپ کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے،
لہٰذا ہم ہر معاملے میں اپنے نبی کا طریقہ دیکھیں گے. ہمارے نبی کس طرح سوتے تھے وہ طریقہ ہے, بیٹھتے اٹھتے کس طرح تھے وہ طریقہ ہے, کھاتے پیتے کس طرح تھے وہ طریقہ ہے. لیکن اب تو حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ مت پوچھیے. کچھ مقامات پر تو ایسا ہوتا ہے کہ برا مت مانیے گا بھائی, دقت ایک لوگ برا مان جاتے ہیں. اب تو علماء سے بھی لوگ علماء کو ایرو گیرو چیز سمجھتے ہیں. یہ چھوڑو یار, ان لوگوں سے کیا ہے. دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں ان سبوں کی, ان کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں غیر شرعی ہوتی ہیں, لیکن ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس تو مال ہے نا, تو جنت میں تو مال ہی لے کے جائے گا نا. مال سے ہی جنت میں جائے گا آدمی نا, مال سے نہیں جائے گا. کیوں رشوت نہیں چلنا ہے کیا وہاں؟ تو مال ہے تو سوچتا ہے کہ مال ہی تو سب کچھ ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. میرے آقا نے فرمایا یا عالم بن جا, اور یہ نہیں کر سکتا ہے تو متعلم بن جا, پڑھنے والا بن جا. یہ بھی نہیں ہو سکا تو ان کی باتیں سننے والا بن جائے. اگر اتنا بھی تیرے پاس نہیں ہے, حوصلہ نہیں سن پا رہا ہے, تو پھر کیا بن جا, ان سے محبت کرنے والا بن جا. ولا تکن الخامس, پانچواں نہیں بننا, اتنا ہی بننا, اس کے آگے مت جانا. ولا تکن الخامس, اگر پانچواں بنا تو کیا ہوگا, فتہلک ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ پانچویں پر عمل کر رہا ہے, محبت بھی نہیں کر رہا ہے, سن بھی نہیں رہا ہے, اور بڑی مجبوری سے جمعہ مسجد میں اگر سن بھی لیا تو باہر جانے کے بعد پورا ختم ہو جاتا ہے. تو سن بھی نہیں رہا ہے, محبت بھی نہیں کر رہا ہے. اب بچا کیا؟ تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ صحیح سے وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے, عالم تو بہت دور کی بات رہی, صحیح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, تو پھر وہ بھی گیا. اب پانچویں پر عمل ہے, مال ہے تو سب کچھ ہے. تو مال کمانے کے چکر میں گھر بھی برباد, باہر بھی برباد, خود بھی برباد, اور جانتا ہے کہ ملک الموت ایک دن آ جائیں گے, وقت مقررہ پر جانا تو پڑے گا ہی. اور جائے گا, وہ کیا لے کے جائے گا؟ دفتر بند ہو جائے گا, جو کیا ہے وہ لے کے جائے گا, باقی کچھ نہیں ملتا التا ہے. ان باتوں کا خیال رکھیے. بہت مختصر میں کوشش کیا میں نے کچھ حد تک سمجھا دوں, خود بھی سمجھ لوں, اس لیے کہ ہم سب کو مل بیٹھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب, اس لیے کہ سب ہم لوگ ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں, آپ بھی, میں بھی, ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں. لہٰذا دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مولا کریم سب کی گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہماری مشکلوں کو آسان فرما. مولا کریم ہمیں جو بیمار میں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما, جو قرضدار ان کو باری قرض سے دوج فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا. مولا کریم جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار انہیں روزگار مہیا فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما, پرچم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. مسجدوں کو بھرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بن کے جینے کی توفیق مرحمت فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگار مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو, تساہلی ہو, مولا اسے معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ